صوفی کانفرنس کے روح رواں، اس کے انتظام و انصرام سے لے کر اس کے مہمانوں کو لانے تک، اس کے مہمانوں کو لانے سے لے کر ان کا فیض آپ تک پہنچانے تک جس شخصیت نے مرکزی کردار ادا کیا، ہماری جماعت کے بہترین ساتھی حضور قبلہ سید شاہ عبدالحق قادری کے دست و بازو، بہترین رفیق، محبتوں سے استقبال فرمائیں۔ حضرت علامہ عامر اخلاق شامی صاحب سے التماس گزار ہوں کہ وہ اب پروگرام اور بزم محبت کا سلسلہ آگے بڑھائیں۔ ایک بار نصیحتیں اگر میری یاد ہوں تو پھر کہیں مل کے عالم وجد میں، عالم شوق میں گنبد خضرا کی طرف رخ کر کے چہرہ بطحا صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کر کے اتنے پیار، اتنے عشق، اتنی شدت اور اتنی حدت کے ساتھ پکارے آقا کو کہ آج ضرور کرم ہو جائے۔ نعرہ تکبیر! پھر جتنا زور میں نے لگایا کم از کم ہر شخص اتنا ہی زور لگائے۔ نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! نعرہ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ علامہ عامر اخلاق شامی صاحب۔ پاکستان کراچی کی جانب سے اور بالخصوص ادارہ سلوک صوفیہ کی زیر اہتمام آج کا یہ عظیم اجتماع عالمی صوفی کانفرنس کے حوالے سے منعقد ہوا۔ عالمی صوفی کانفرنس کے منعقد کرنے کے آغاز اور مقاصد الحمدللہ عام تمام احباب تک پہنچا دیے گئے۔ عالمی صوفی کانفرنس کا مقصد امن و سلامتی کا پیغام، اخوت اور بھائی چارگی کا پیغام، دہشت گردی کا خاتمہ ملک پاکستان سے اور تمام عالم اسلام سے، مسلمانوں کا آپس میں اتحاد اور اتفاق، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر مضبوطی کے ساتھ عمل، افراط اور تفریط سے پاک تصوف، جاہلانہ رسوم سے پاک تصوف، اور انہی تمام چیزوں کے لیے آج ہمارے لیے یہ بڑی سعادت کی گھڑی کہ ہم اگر یہ کہیں کہ اے کراچی کے سنیوں، آج کا یہ دن تمہارے لیے عید کا دن ہے، تو میرا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، کیونکہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اسٹیج پر امام حسن کا شہزادہ بھی ہے،
آپ سے جتنی بھی جماعت اہل سنت کی میٹنگز ہوئی اس میں میں نے یہ کہا کہ اس محفل میں، اس عالمی صوفی کانفرنس میں میرا کام صرف خدمت کا ہوگا، نہ میرا نام ہوگا، نہ میرا کوئی کردار ہوگا۔ یہ سارا کام آپ لوگوں نے کیا ہے، یہ ساری محنت ہمارے جماعت کے کارکنوں کی ہے، اور بالخصوص ہمارے ادارہ سلوک صوفیہ کے ان نوجوانوں نے کہ جو اب تک کئی راتوں سے سوئی نہیں اور اس عالمی صوفی کانفرنس کی وہ تیاریوں میں لگے رہے، اور ان تمام کارکنوں کی سرپرستی کرنے والے اس وقت اسٹیج پر جلوہ گر ہیں، جو کہ بالخصوص شہر کراچی تشریف لائے، اس شہر سے کہ جہاں پر ہر ایک جانے کی تمنا کرتا ہے اور جب وہاں چلا جائے تو آنے کی بات نہیں ہوتی، یعنی شہر رسول سے تشریف لانے والے ہماری اس عظیم صوفی کانفرنس کے روح رواں حضور شیخ الفقہا حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالعزیز حنفی قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ بالخصوص شہر مدینہ سے اس عالمی صوفی کانفرنس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد آل رسول کو خوش آمدید کہنے کے لیے یہاں پر تشریف لائے۔ آج کی یہ عالمی صوفی کانفرنس اس حوالے کی بھی ایک کڑی ہے کہ اہل سنت و جماعت پر بالخصوص سنیوں پر جس طرح سے شبخون مارا جا رہا ہے، چاہے وہ شام ہو، عراق ہو، یمن ہو، کشمیر ہو، پاکستان ہو اور دیگر ممالک دنیا کے کہ جہاں پر سنیوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ شام کی آبادی 95% سنی ہے، یمن 100% سنی ہے، عراق 60% سنی ہے، افغانستان 100% سنی ہے۔ ان تمام ریاستوں میں تصوف کے جو دشمن ہیں، صوفیوں کے جو دشمن ہیں، انہوں نے جس طرح سے دہشت گردی کا یہ بازار گرم کر رکھا ہے کہ ہر ایک ان سے پناہ مانگتا، بچے ان سے محفوظ نہیں، عورتیں ان سے محفوظ نہیں، سرکاری غیر سرکاری اداروں پر یہ حملے کرتے، یہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے انشاءاللہ آج کی یہ عالمی صوفی کانفرنس یہ آخری کیل کا کام کرے گی، اور دہشت گردی کا خاتمہ انشاءاللہ پاکستان سے ہوگا، اور یہ تمام دہشت گردیوں کا خاتمہ ان بزرگوں کی دعاؤں سے، ان کی باتوں سے، ان کے کردار سے، ان کے وجود سے آج ہمارے شہر کراچی میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی کتنی رحمتیں نازل ہو رہی ہے، کتنی برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اے پاکستان والوں، اے شہر کراچی کے رہنے والوں، تمہیں مبارک ہو کہ ایک طرف عبد القادر جیلانی کا بیٹا ہے تو ایک طرف امام رفاعی کا بیٹا ہے، حسنی بھی موجود ہے، حسینی بھی موجود ہے، علم والے بھی ہے، فضل والے بھی ہے، تقوی والے بھی ہے، اور یہاں پر ایک ایک شخصیت جو آپ کے سامنے اسٹیج پر جلوہ افروز ہے، ایک ایک شخصیت ہزاروں لاکھوں پر بھاری ہے۔ صرف آج کی اس عظیم عالمی صوفی کانفرنس کی صدارت کرنے والے حضور فضیلت الشیخ شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر عبدالعزیز الخطیب الحسنی الجیلانی، آپ نے ان کو پہلے بھی سنا ہوگا اور ان کے چہرے منور کو آپ نے دیکھا بھی ہوگا۔ تقریباً 150 کے قریب آپ اب تک کتابیں تحریر فرما چکے ہیں، اور آپ کی کتابوں کا معیار یہ ہے کہ ہر کتاب آپ کی انسائکلوپیڈیا کا کام کرتی، ایک ایک کتاب کہ کوئی 15 جلدوں پر مشتمل، کوئی 20 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اتنی عظیم عالمی صوفی شخصیت کہ آپ اس وقت دنیا صوفیت کے قائد مانے جاتے ہیں، اور جو ایک اتحاد صوفیہ برادری کا دنیا
تو آپ اس صوفیہ اتحاد کے قائد ہیں. یہ ہماری خوش نصیبی. ہم غریبوں پر کرم کیا انہوں نے, شفقت فرمائی انہوں نے کہ اپنے شہر دمشق سے, ملک شام سے, آپ اس برکتوں والے ملک سے کہ جس کے لیے آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی, یا اللہ ہمارے شام میں برکتیں عطا فرما, ہمارے یمن میں برکتیں عطا فرما. اللہم بارک لنا فی شامنا و یمننا. تو آج یہاں پر شام کی بھی برکتیں ہیں, آج آپ کے اسٹیج پر یمن کی بھی برکتیں ہیں. کیا ہمارے وہ شیخ کہ جو تشریف لائے کینیا سے, بر اعظم افریقہ کا وہ چمکتا ہوا نوجوان ستارہ کہ جس نے جوانی میں تصوف کی دنیا میں بہت بڑا کام کیا, بر اعظم افریقہ میں دنیا تصوف میں جن کا بڑا نام اور کردار ہے, حضور فضیلت الشیخ فیصل عامودی حفظہ اللہ کہ جو بر اعظم افریقہ ممباسا سے تشریف لائے ہیں. آپ اصلاً یمنی ہیں. اسی طرح سے ایک ایسی شخصیت حضور فضیلت الشیخ کو تو آپ جانتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل اسلامک انسٹیٹیوٹ التہذیب دمشق میں آپ کا ادارہ, اور آپ کے ادارے کی یہ شان ہے کہ اس ادارے کے دائیں جانب نور الدین زنگی ان کا مزار ہے, اور بائیں جانب پہ اس مرد قلندر کہ جس نے فلسطین کو فتح کر کے دکھایا سلطان صلاح الدین ایوبی کا مزار ہے. اور بیچ میں آپ کا یہ ادارہ ہے جہاں دنیا بھر سے طلبا علم دین حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. آج ہماری پھر یہ بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی کہ آج میں اگر ان کے لیے کوئی لفظ کہوں, میری ذات, میرا مرتبہ, میرے الفاظ, میری زبان اس لائق نہیں کہ میں ان کی تعریف کر سکوں. جتنے بھی الفاظ میں ان کے لیے کہوں گا وہ الفاظ میرے ان کی شخصیت کو چھوٹا کر دیں گے, اس لیے کہ شخصیت اتنی بڑی ہے, الفاظ میرے پاس نہیں. اور ابھی آپ نے نماز مغرب جن کی ابتدا میں ادا کی ہے, دنیا جنہیں اسد المنابر کہتی ہے, ممبروں کا گرجنے والا شیخ, خطیب اعظم عرب, امام حسین کا شہزادہ, سیدنا امام رفاعی کا شہزادہ, حضور فضیلت الشیخ ڈاکٹر محمود ناصر الحوت حفظہ اللہ تعالی. ان کے لیے صرف میں ایک لفظ کہہ کے آگے بڑھوں گا, اور وہ یہ کہ آپ کا تعلق ملک شام حلب سے ہے, اور حلب کہ جس پر اس وقت سب سے زیادہ بمباری کی گئی, اور سنیوں کا وہ قلعہ کہ جو تجارت اور اقتصاد کے اعتبار سے شام کا سب سے بڑا اقتصادی شہر تھا, اس کو بمباری کر کے یہ اسرائیل, امریکہ اور دیگر اسلام دشمن قوتوں نے اس پورے شہر کو تباہ کر دیا. آپ کا وہیں پر ادارہ ہے جو بڑا قدیم تاریخی ادارہ مدرسہ کلتابیہ. یہ مدرسہ کلتابیہ وہ مدرسہ ہے کہ جس میں پڑھنے والے طلبا نہ صرف وہ حافظ قاری اور عالم بنتے ہیں بلکہ اس ادارے میں آپ کے زیر سایہ تربیت پانے والے طلبا, ارے اگر آپ ایک مرتبہ ان کے مدرسے کا وزٹ کر لیتے تو قسم خدا کی آپ کے بھی دل کی تمنا ہوتی کہ میرا لخت جگر بھی انہی کے مدرسے میں جا کر پڑھے. ایسا ادارہ انہوں نے قائم کر رکھا. اللہ تبارک و تعالی ملک شام کو امن عطا فرمائے, سلامتی عطا فرمائے, وہاں کے بچوں, عورتوں, بوڑھوں, جوانوں اور علماء اور مشائخ کی حفاظت فرمائے. اسی طرح سے آج ہماری اس محفل میں, اس عظیم عالمی صوفی کانفرنس میں اس جگہ سے ایک ایسی شخصیت تشریف لائے کہ جن کے لیے اور اس دربار کے لیے, اس دربار کے دیدار کے لیے
مکۃ المکرمہ مدینہ المنورہ کہ جب یہاں کی حاضری مل جاتی ہے تو سنی دعا کرتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دربار پاک کی حاضری مل گئی، یا رسول اللہ کرم فرمائیے کہ آپ کے لاڈلے پیارے شیخ عبد القادر جیلانی کے دربار کی حاضری نصیب ہو جائے۔ دربار غوث اعظم سے تشریف لائے حضور فضیلت الشیخ ڈاکٹر محمود جراد علی عیساوی، ان کو یہ سعادت حاصل ہے کہ آپ 14 سال سے دربار غوث اعظم کی جو مرکزی مسجد ہے آپ اس کے خطیب ہیں، اور اس وقت آپ کے سامنے اسٹیج پر جلوہ گر ہیں۔ اسی طرح سے ایک ایسی شخصیت جو کردستان سے تشریف لائے، اور کردستان میں سنیوں کا حلقہ بہت بڑا ہے، اے سنیوں، اے صوفیوں، اور میرے سامنے یہ بہت سے مشائخ عظام ہمارے شہر کراچی کے نظر آ رہے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں ان کو جو تصوف کے قائل نہیں، جو صوفیوں کو مانتے نہیں، صوفیوں کے در پر آتے ہوئے فتوے لگانے والے، لیکن آج انہوں نے بھی مان لیا کہ اگر تمہاری بات کہیں پر بنے گی تو وہ صوفیوں کے آستانوں پر بنے گی، وہ بھی اس بات کو مان چکے۔ تو آج یہاں پر ایسی بڑی بڑی شخصیات آپ کے سامنے آئیں گی، شام بھی سنی، عراق بھی سنی، یمن بھی سنی، لبنان بھی سنی، اور یہ جتنے بھی ممالک یہ سارے سنی۔ کردستان نام آپ نے سنا ہوگا، وہاں سے تشریف لائے سیدوں اور سید السادات کہ جو حسینی سید ہے، آپ کہیں سبحان اللہ۔ آج آپ کے شہر کراچی میں سرکار کی نظر کرم ہے کہ ایک ساتھ باہر سے عرب سے اتنے سارے میرے آقا کے شہزادے اس وقت آپ کے اسٹیج پر موجود ہیں۔ کردستان سے تشریف لائے فضیلت الشیخ لطیف البرزنجی القادری حفظہ اللہ تعالی، کردستان کے آپ سب سے بڑے شیخ مانے جاتے، اور آپ کا حلقہ آباد مریدوں اور ارادت کا وہ ہزاروں سے تجاوز کر کے لاکھوں میں پہنچتا۔ شیخ لطیف البرزنجی مجھے صبح بتا رہے تھے، غور سے سنیے گا، یہ صوفیوں کی بات ہو رہی۔ شیخ لطیف نے مجھے صبح بتایا جب وہ ایئرپورٹ سے تشریف لائے، ناشتے کی ٹیبل پر ایسی بات چلنے لگی، کہنے لگے تم غوث پاک کے دربار میں کتنی مرتبہ جاتے ہو؟ میں نے کہا سعادت ملتی ہے تو سال میں ایک مرتبہ 11ویں شریف پر حاضری ہو جاتی ہے۔ کہنے لگے تم لوگ تو سال میں ایک مرتبہ آنے والے، جب دربار غوث پاک پر دشمنوں کی طرف سے پوری تیاری کی گئی تھی کہ اس دربار کو ڈھا دیا جائے، گرا دیا جائے، کہا کہ ہم سب سے آگے تھے اور 5 مہینے ہم نے دربار غوث پاک کی حفاظت میں کھڑے رہے۔ ایسی سیدوں کی اور ایسی شخصیات ابھی آپ کے اسٹیج پر موجود ہے کہ جن کے خطابات کو آپ سنیں گے۔ اسی طرح سے نائب رئیس الاتحاد الصوفیہ کہ جو دنیا میں صوفیوں کے اتحاد کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، ڈاکٹر فضیلت الشیخ ریاض بازو جو کہ بیروت سے تعلق رکھتے ہیں، لبنان سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ اس وقت وہاں پر مفتی اعظم کے مرتبے پر فائز ہے، اور آپ کا فتویٰ پورے لبنان میں چلتا ہے۔ بڑی ہی علمی، بڑی ہی روحانی، بڑی ہی صوفیانہ شخصیت ڈاکٹر شیخ ریاض بازو۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارے یہاں شیخ تو ہو جاتے ہیں، حافظ بھی ہوتے ہیں، قاری بھی ہوتے ہیں، عالم بھی ہوتے ہیں، اور ساتھ میں وہ پیر اور شیخ بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک آج یہاں پر اضافہ ہو گیا کہ آنے والے حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، حسنی بھی ہے، حسینی بھی ہے،
PhD ڈاکٹر بھی ہے. اب آپ کے سمجھ میں آ رہی کہ اس وقت سنیوں نے کتنا بڑا یہ کام کیا کہ ایسی علمی شخصیات آج آپ کے اسٹیج پر موجود ہے. اسی طرح ہمارے یہاں تشریف لائے دارالافتاء ازہر شریف، وہ یونیورسٹی دنیا کی جو سب سے قدیم اسلامک یونیورسٹی ہے کہ جہاں پر ہر سنی کا ارادہ ہو کہ وہاں پر وہ علم دین حاصل کرنے کے لیے جائے. جامعۃ الازہر ازہر شریف سے ہمارے بہت ہی معزز مہمان کہ جنہوں نے تصوف کے میدان میں بڑا کردار ادا کیا اور ہیں بالکل نوجوان، بالکل اپنی جوانی میں تصوف کا یہ پرچم لے کر نکلے ہیں اور دشمنان تصوف کے سامنے ایک شیشہ پیلائی ہوئی دیوار کی طرح یہ پورے عرب میں چھائے ہوئے ہیں اور جتنے بھی دشمنان تصوف ہے ان کو لگام دے کے رکھی ہے. میری مراد دارالافتاء ازہر شریف کے فضیلت الشیخ مصطفیٰ زغلول محمود القادری حفظہ اللہ تعالی، آپ ازہر شریف کے مفتی ہیں. اسی طرح سے ہمارے اس اسٹیج پر لبنان سے تشریف لائے فضیلت الشیخ حمدی گنجو حفظہ اللہ کہ جو ایک بہترین قاری قرآن ہیں. ابھی آپ ان کی تلاوت سنیں گے تو آپ کو لطف آئے گا کہ کیسا قرآن پڑھا انہوں نے. تو وہ بھی یہاں پر موجود. وہ صرف قاری اور عالم ہی نہیں، یہ جو ہماری دو شخصیات حسنی اور حسینی دو شہزادے، ان کے ادارے سے فیض پا کر شیخ حمدی گنجو نے تمام علوم شریعہ کو مکمل کیا اور تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ کون کہتا ہے کہ نعت خوانی کرنا امام احمد رضا خان کی کا کام ہے، بریلویوں کا ہی کام ہے. آج آپ پوری کانفرنس میں بار بار یہ سنتے رہیں گے مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائیں اور صلو علی الحبیب کے نغمے، آقا علیہ السلام کی نعت خوانی انشاءاللہ اردو میں تو سنتے تھے. آج عرب آپ کو بتائیں گے کہ سرکار کی نعت خوانی کیسے ہوتی ہے. انشاءاللہ العزیز شیخ حمدی گنجو ایک بہترین نعت خواں بھی ہے. اسی طرح سے یہاں پر ایک صحافی بھی آئے ہوئے علی شمالی، وہ بھی یہاں پر موجود ہے. اسی طرح سے ہمارے یہ احباب اور ہمارے یہ علماء، یہ اکابری آپس اتنا ذہن میں رکھے کہ غوث پاک کا ایک بیٹا وہ لاکھوں کے لیے کافی ہے. تو یہاں پر تو غوث پاک کے بھی بیٹے ہیں اور یہاں پر امام رفاعی کے بھی بیٹے ہیں، امام حسن کی بھی اولادیں ہیں، امام حسین کی بھی اولادیں ہیں. علم بھی ہے، فضل بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، معیار بھی ہے اور انشاءاللہ آپ ان تمام کو سنتے رہیں گے. یہاں پر انٹرنیشنل جرنلسٹ علی شمالی جو یہاں پر موجود ہے، وہ خاص طور پر عالمی صوفی کانفرنس کو کور کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں تاکہ آج کی یہ خبر صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پورے دنیا اسلام، یورپ اور افریقہ تک یہ آج سنیوں تمہاری خبر جانے والی ہے. پتا چلے گا کہ سنی پاکستان میں کیسا، سنی کی تعداد کتنی. جب ساری یہ خبریں سامنے آئیں گی تو پھر دنیا یہ کہے گی کہ پاکستان بنایا تھا سنیوں نے، پاکستان بچائیں گے یہی سنی. انشاءاللہ العزیز یہ گفتگو کا آپ کے ساتھ رہے گا. جتنے بھی خطابات ہوں گے انشاءاللہ اس کا اردو میں ترجمہ پیش کرنے کے لیے میں حاضر ہوتا رہوں گا. اب میں بلا تاخیر اس عالمی صوفی کانفرنس کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے ہمارے بیروت سے تشریف لائے کہ جن کا اصل تعلق الگ سے ہے، فضیلت الشیخ
हमदी कंजू हफिज़हुल्लाह को मैं दावत दे रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और कुरान मजीद की आयतों से, तिलावत कलाम पाक से हमारे सीनों को मुनव्वर फरमाएं, हमारे जहनों को उजागर फरमाएं। कुरान कहता है कि जब अल्लाह की आयतों की तिलावत होती है, ईमान वालों के ईमान बढ़ जाते हैं, उनके ईमानों में इजाफा हो जाता है। तवज्जो के साथ रब्बे करीम के मुक़द्दस कलाम कुरान मजीद की तिलावत समाअत फरमाएं। नस्तमिल आन तिलावत आखिरा मिन फजीलत शेख हमदी कंजू हफिज़हुल्लाह फल्यतफद्दल मशकूरन गैर मअमूर व अजरु अलल्लाहि तआला। इससे पहले कि बाकायदा तिलावत का आगाज़ हो, जलसगाह की तरतीब अगर ज़्यादा खूबसूरत हो सकती हो तो हमें कर लेनी चाहिए। उलमा के स्टेज की बैक साइड पर जिन कुर्सियों पर अवाम मौजूद हैं, ये अगर हमारे इन शयूख के सामने आए और इन कुर्सियों पर बैठें, यहाँ भी बड़ी स्क्रीन है, इंशाअल्लाह आपको नज़र आता रहेगा, तो ज़रा ज़्यादा खूबसूरत मंजर हमारे मोहतरम मेहमानों को नसीब होगा। तिलावत कलाम أعوذ بالله من الشيطان الرجيم सुभान अल्लाह। بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله
माशाअल्लाह कुरान मजीद की आयतों की तिलावत आपने समाअत फरमाई और साथ ही साथ उन्होंने बिल्इख्तिसार आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम के नज़राने भी पेश की। बस आप इतना जहन में रखे, वो आपसे कह रहे थे कि हजार हजार दुरूद हो हमारे आका अलैहिस्सलाम पर,
الف صلاتی، ہزار، اور بلکہ آپ یوں کہیے کہ ہزاروں ہزار درود، یعنی اب یہ چلا جائے گا کہ آپ ہزاروں ہزار لگاتے چلے جائیں، آپ کا عدد تو ختم ہو سکتا ہے، درود کی تعداد ختم نہیں ہو سکتی۔ تو نعرہ تکبیر، ایسے نہیں، شہزادہ مرد مومن مرد حق امیر جماعت اہل سنت پاکستان کراچی، ہماری محبتوں، ہماری جو ہے وہ عقیدتوں کا مرکز و محور، ہماری جماعت کے قائد رہبر اور لیڈر حضرت شہزادہ اہل سنت علامہ سید شاہ عبدالحق قادری رضوی جیلانی دامت برکاتہ القدسیہ زینت اسٹیج ہو رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ، وہ جماعت اہل سنت جسے یہ شرف نصیب ہوا ہے کہ خانوادہ نبوت الحمدللہ آپ اس جماعت کو لے کر سوئے منزل رواں دوا ہے۔ حضور پروفیسر سید مظہر سعید کاظمی شاہ صاحب، حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب، اور آج ہم سب کی عقیدتوں کا مرکز حضرت علامہ سید شاہ عبدالحق قادری رضوی دامت برکاتہ القدسیہ، ایک بار مل کر دل کی گہرائیوں سے اللہ کے ان رحمتوں کو ہم تک پہنچانے کا سبب بننے والے شاہ صاحب کو خراج تحسین پیش کرے۔ سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، لبیک 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 یا رسول اللہ، ایسا نہیں چلے گا، جو جذبہ ہونا چاہیے لبیک